اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القول فی العود الی منی وَيَجِبُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكِهِ بِمِنَىٰ الْعَوْدُ إِلَيْهَا۔ بحث ہماری آج اس میں ہے کہ جب بندہ جو منا میں تھا اور منا کے بعد وہ بندہ آ گیا تھا، کہاں آ گیا تھا وجان؟ منا کے بعد وہ بندہ آ گیا تھا مکہ میں۔ وہ بندہ جو مکہ میں آ گیا تھا اور اس نے جناب علی اعمال کر لیے، طواف اور سعی کو جب اس نے کر لیا تھا تو اب اس کا کیا کام ہے جی؟ اس نے دوبارہ فرماتے ہیں منا کی طرف آئے گا۔ مناسک منا کو انجام دینے کے بعد، عبارت یہ کہہ رہی ہے مناسک منا کو انجام دینے کے بعد یہ بندہ دوبارہ جو ہے منا کی طرف لوٹے گا، اور فرمایا ہے کہ اسی طرح یہ نسخ میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بندہ تو منا سے آیا ہوا تھا کہاں جی؟ مکے، طواف اور سعی کرنے کے لیے۔ تو یہ عبارت کیسے کہہ رہی ہے کہ منا کے مناسک انجام دینے کے بعد دوبارہ یہ بندہ منا کی طرف لوٹے گا؟ عبارت میں تھوڑا سا ہے نا لگتا کہ یہ کیسی عبارت کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے کہ منا کے مناسک انجام دینے کے بعد منا کی طرف لوٹے گا، جبکہ یہ بندہ اب مکہ آیا ہوا ہے، منا سے مکہ آیا ہوا ہے، تو اس کو تو یہ چاہیے نا یہ کہے کہ مناسک مکہ کو انجام دینے کے بعد منا کی طرف لوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو اس طرح کہنا چاہیے، جبکہ عبارت یہ کہہ رہی ہے کہ مناسک منا کو انجام دینے کے بعد منا کی طرف لوٹے گا۔ شیخ ثانی فرماتے ہیں اس کو یہ چاہیے اس طرح کہے کہ مناسک مکہ کو انجام دینے کے بعد منا کی طرف یہ بندہ لوٹے گا۔ اچھا، خلاصہ مکے آیا تھا، مناسک منا و طوافین اور سعی کو انجام دینے کے بعد دوبارہ اس نے جانا ہے منا کی طرف، منا کی طرف جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ منا میں جا کر بیتوتہ کرنا ہے، رات گزارنی ہے، منا میں جا کر بیتوتہ کرنا ہے، رات گزارنی ہے۔ 2 راتیں ہیں یا 3، اس کے بارے میں کہتے ہیں تفصیل آئے گی، اور نیت بھی کرنی چاہیے، نیت بھی اس کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی منا میں بیتوتہ نہیں کرتا بلکہ منا کے علاوہ کہیں باہر جو ہے وہ بیتوتہ کرتا ہے، رات گزارتا ہے منا کے علاوہ کہیں اگر یہ بندہ، تو پھر فرماتے ہیں ہر رات کے بدلے میں اس کو 1 بھیڑ کفارہ دینی ہے۔ بیتوتہ کرنا تھا اس نے منا میں، اگر منا میں بیتوتہ نہیں کرتا تو پھر جو ہے ہر رات کے بدلے میں اس کو 1 بھیڑ کفارہ دینی ہے۔ ظاہر اطلاع کی عبارت یہ کہہ رہی ہے کہ فرق نہیں ہے مختار شخص میں اور مزدر میں۔ مختار یعنی جس نے جان بوجھ کر منا میں بیتوتہ نہیں کیا، باہر جا کر کیا ہے، یا وہ آدمی جو مزدر تھا، اس میں فرق نہیں ہے، ہر رات کے بدلے میں اس نے 1 بھیڑ کفارہ دینا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ جو بندہ مکہ میں رات گزارے اور ساری رات جو ہے نا وہ ادھر مکہ میں عبادت میں مشغول ہے، ساری رات مکہ میں عبادت میں مشغول رہے، عبادت واجبہ ہو یا مستحب ہو،
تو پھر اس قسم کا جو بندہ ہے اس پر پھر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آج آپ کی خدمت میں جو درس کو کیا ہے نا شروع، ادھر سے ایک آ گئی کال، ٹھیک، جس کے نتیجے میں بحث جو ہے نا تھوڑی اطمینان طلب نہیں ہوئی ہے، تھوڑا ذہن کو اس کال نے تھوڑا الٹا پلٹا کر دیا ہے. صحیح ہے. ابھی بھلا آج کے درس میں ہم نے میرے بچوں میرے بھائیوں کیا کہا ہے؟ القول فی العود الی منا. یہ حاجی منا کے جو مناسک ہیں انجام دے کر، پچھلے درس میں تھا کہ یہ بندہ آیا ہوا تھا مکے میں اس نے کیا کرنا تھا؟ طواف کرنا تھا اور سعی کرنی تھی. ٹھیک ہے، یہ کرنی تھی. یہ بندہ تو مکے آیا ہوا ہے، اب اس کو مکے سے دوبارہ کہاں جانا ہے؟ اگر جان مکے سے دوبارہ جانا ہے منا، جبکہ عبارت یہ کہہ رہی ہے کہ مناسک منا کو انجام دینے کے بعد دوبارہ یہ بندہ منا کی طرف جائے گا. مناسک منا کے بعد دوبارہ منا. ٹھیک ہے. اس عبارت میں تھوڑا سا اشتباہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں بھائی یہ کہو نا مناسک مکہ کو انجام دینے کے بعد منا کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ تو ابھی مکہ میں ہے. مکہ میں جو مناسک ہیں اس کو انجام دینے کے بعد منا کی طرف جائے گا، نہ کہ کہیں کہ مناسک منا کے بعد منا کی طرف جائے گا. مناسک منا تو اس مکہ سے پہلے تھے وہ تین، ادھر سے مکے آیا ہوا ہے. اب کہو نا مناسک مکہ کو انجام دینے کے بعد دوبارہ منا کی طرف جائے گا رات کو بیتوتا کرنے کے لیے. 11 کی رات، ذی الحج کی 12 کی اور 13 کو بھی بعض کو اس رات بیتوتا کرنا ہوتا ہے، رات گزارنی ہوتی ہے. تو یہ بندہ مکے سے دوبارہ منا کی طرف جو ہے یہ بندہ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک مطلب یہ آیا ہے کہ جناب علی جو بندہ منا میں بیتوتا نہ کرے، منا میں بیتوتا نہیں کرتا، تو ہر رات کے لیے اس کو ایک بھیڑ کیا ہے بدلے میں کفارہ دینی ہے. اگر کوئی منا کے علاوہ بیتوتا کرے تو ہر رات کے بدلے میں اس کو کیا ہے ایک بھیڑ دینی ہے. بھیڑ اس کو کفارہ ہے. مگر یہ کہ کوئی مکہ میں بیتوتا کر لے، یعنی وہ رات جو منا میں بیتوتا کرنی تھی وہ مکے چلا جائے اور وہاں ساری رات عبادت میں مشغول رہے، تو اس پر پھر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے جناب علی. دوبارہ ابھی عبارت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القول فی العود الی منا. قول اور گفتگو جو ہے منا کی طرف پلٹنے میں ہے. وَيَجِبُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكِهِ بِمِنَا الْعَوْدُ إِلَيْهَا. واجب ہے مناسک منا کو انجام دینے کے بعد العود الیہا منا کی طرف لوٹنا واجب ہے. هَكَذَا الْمَوْجُودُ فِي النُّسَخِ. موجود ہے اسی طرح نسخ میں، اسی طرح موجود ہے جو عبارتیں ہیں وہ یہی آیا یجب بعد قضاء مناسکی بمنا العود الیہا، اس طرح کی عبارت ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں والظاہر ان یقال بعد قضاء مناسکہ بمکہ العود الی منا. ظاہر یہ ہے کہ کہا جائے بعد قضاء مناسک مکہ العود الی منا، مناسک مکہ کو انجام دینے کے بعد وہ لوٹے گا منا کی طرف، اس طرح کہا جائے. کیوں؟ لِأَنَّ مَنَاسِكَ مَكَّةَ مُتَخَلِّلَةٌ بَيْنَ مَنَاسِكِ مِنَا أَوَّلًا وَآخِرًا. اس لیے کہ مناسک مکہ متخللہ ہیں، درمیان میں ہیں، بین مناسک منا اولاً وآخراً، مناسک منا جو پہلے ہیں وہ قربانی والے دن، وآخراً مناسک منا جو اول میں ہیں اور آخر میں ہیں ان کے درمیان مناسک مکہ ہیں. ولا یحسن تخصیص مناسک منا
مع ان بعدها ما هو اقوا، صحیح نہیں ہے مناسک منا کے ساتھ تخصیص دینا کہ یہ کہنا یجب بعد قضاء مناسک بمنا عود الیہا، مناسک منا کو انجام دینے کے بعد منا کی طرف لوٹنا، یہ جو عبارت کی ہے ولا یحسن تخصیص مناسک منا، مناسک منا کو خاص کرنا صحیح نہیں ہے، مع ان بعد ما هو اقوا، جبکہ ما بعدها مناسک منا کے بعد جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ اقوا ہیں مناسک منا سے، ٹھیک ہے۔ مناسک منا کے بعد والے اعمال کون سے؟ یہ مکہ والے اعمال، یہ کیا ہیں؟ اقوا ہیں، زیادہ قوی ہیں۔ یہ کیوں قوی ہیں؟ کیونکہ یہ رکن ہیں۔ وما ذکرناہ عبارت الدروس وغیرہ، وما ذکرناہ، اور جو ہم نے ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے؟ یجب بعد قضاء مناسک بمکہ العود الی منا، ہم نے یہ کہا نا مناسک مکہ کو انجام دینے کے بعد منا کی طرف لوٹے گا، یہ جو ہم نے ذکر کیا عبارت الدروس وغیرہ، یہ دروس کی عبارت بھی ہے اور غیر دروس کی بھی اسی طرح کی عبارت ہے۔ والامر سہل، امر آسان ہے۔ وکیف کان فیجب العود الی منا ان کان خرج منها، کیف کان مصنف کی تعبیر صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، اور مصنف نے جو کہا یجب بعد قضاء مناسک ہی بمنا العود الیہا، یہ جو مصنف نے کہا ہے یجب بعد قضاء مناسک ہی بمنا العود الیہا، یہ تعبیر صحیح ہو یا نہ ہو، کیف کان فیجب العود الی منا، منا کی طرف لوٹنا واجب ہے، ان کان خرج منہا، اگر یہ شخص منا سے خارج ہوا ہو، کیوں لوٹے گا؟ للمبیت بہا لیلن، رات کو منا میں بیتوتا کرنے کے لیے، لیلتین، 2 راتیں، اور ثلاثن یا 3 راتیں، کما سیاتی کے ان قریب آئے گا، کما سیاتی تفصیل ہو، اس کی تفصیل ان قریب آئے گی۔ مقرونا بالنیت المشتملۃ علی قصدہ فی نسک المعین بالقربۃ بعد تحقق الغروب، یہ بیتوتا ملا ہوا ہو نیت کے ساتھ، وہ نیت جو مشتمل ہے قصد پر، نسک معین کی بالقربت، قصد قربت کے ساتھ، بعد تحقق الغروب، غروب کی محقق ہونے کے بعد کی یہ نیت کرے۔ ولو ترکہا ففی کونہ کمن لم یبت او یاسم خاصتا مع التعمد وجہان، کہتے ہیں لو ترکہا، اگر وہ شخص نیت کو ترک کر دے، ففی کونہ، تو یہ ایسے ہے کمن لم یبت، جیسا کہ اس نے بیتوتا ہی نہیں کیا، اگر نیت نہیں کی رہا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے بیتوتا ہی نہیں کیا، او یاسم خاصتاً، یا خاص طور پر اس نے گناہ کیا ہے، مع التعمد، تعمد کی صورت میں، وجہان، اس میں 2 وجہ ہیں۔ من تعلیق وجوب الشاۃ علی من لم یبت وهو حاصل بدون نیت، یہ دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ یہ جو بھیڑ ہے اس کا واجب ہونا معلق ہے علی من لم یبت، جو بیتوتا نہ کرے اس پر بھیڑ واجب ہے، وهو حاصل بدون نیت، اور وہ بیتوتا حاصل ہے بغیر نیت کے بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ بھیڑ جو واجب ہوتی ہے جو بیتوتا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس پر ہوتی ہے، جبکہ بیتوتا یہاں اس نے کیا ہے، نیت نہیں تھی۔ دوسری دلیل وَمِنْ عدم الاعتداد بها شرعا بدونها، عدم الاعتناء ہے اس مبیت کا اعتبار نہیں ہے شرعاً، بدونها، بدون نیت، اس مبیت کا شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَرَمْيُ الْجَمْرَاتِ الثَّلَاثِ نَهَارًا فِي كُلِّ يَوْمٍ يَجِبُ مبیت لیلتہ، وَلِرَمْيِ الْجَمْرَاتِ، وہ کیوں پلٹے گا منا کی طرف؟ ایک بیتوتا کرنے کے لیے اور دوسرا جمرات ثلاث کو رمی کرنے کے لیے، نہارن،
دن میں جمرات ثلاث کو رمی کرنے کے لیے فی کل یوم ہر دن یجب مبیت لیلت ہی جس رات کا بیتوتا واجب ہے اس کے ہر دن میں کیا ہے جمرات ثلاث کو رمی کرنا واجب ہے. کلیئر ہوگی بات. اب یہاں اگلی بات یہ ہے ولو بات بغیرہا اگر وہ شخص بیتوتا کرے بغیر مینا میں بیتوتا کرے فعن کل لیلت شاتن ٹھیک ہے تو ہر رات کے لیے کیا ہے ایک بھیڑ ہے. ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بین المختار والمضطر فی وجوب الفدیۃ مقتضى اطلاق یہ ہے کہ فرق نہیں ہے بین المختار والمضطر مختار اور مضطر کے درمیان جو ہے فرق نہیں ہے فی وجوب الفدیہ فدیہ کے واجب ہونے میں. وہو ظاہر الفتوی والنص ظاہر فتوی اور نص بھی یہی ہے. وَإِنْ جَازَ خُرُوجُ الْمُضْطَرِّ مِنْهَا اگرچہ مضطر کا خارج ہونا جائز ہے منہا منا سے لِمَانٍ خَاصٍ معنی خاص ہے مثلا مریض ہے اس لیے نکلا ہے. عوام من معنی عام ہے زلزلہ آ گیا نکلنا پڑ گیا. او حاجت یا حاجت تھی او حفظ مال یا مال کی حفاظت کرنی تھی او تمرید مریض یا مریض کی عادت کرنی تھی اس کے لیے نکلا تھا. وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الْفِدْيَةِ عَنْهُ احتمال ہے کہ فدیہ ساکت ہو عنہ اس مضطر سے فدیہ ساکت ہو. وَرُبَّمَا بُنِيَ الْوَجْهَانِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّاةَ هَلْ هِيَ كَفَارَةٌ أَوْ فِدْيَةٌ وَجُبْرَانٌ چہ بسا دونوں وجہوں کی بنا رکھی گئی ہے. دونوں وجہ کون سی وجوب کفارہ اور سقوط کفارہ کی اس بات پر کہ یہ جو بھیڑ ہے کیا یہ کفارہ ہے یا یہ فدیہ عوض اور جبران ہے. کس کا؟ اس کمبود کا جبران ہے جو مبیت نہیں کی کرنی تھی اس کمی کا یہ جبران ہے. یہ بھیڑ کیا کفارہ ہے یا یہ جبران ہے اس کمی کا جو وہاں نہیں رہا. اگر کفارہ ہو سمجھیں گے تو پھر یہ ساکت ہو جائے گا اس شخص مضطر پر. کفارہ تو کوئی نہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن اگر ہم نے سمجھا کہ یہ بھیڑ جبران ہوتا ہے تو پھر اس پر بھی دینی پڑے گی. وربما بنی الوجہان چہ بسا ان دونوں وجہ وجوب کفارہ اور سقوط کفارہ کی بنا رکھی گئی ہے. اللہ ان شاۃ حل ہے کفارۃ و فدیۃ کہ بھیڑ کیا یہ کفارہ ہے یا فدیہ یہ نیوز ہے و جبران ہے کمبود کا جو مبیت نہیں کی. فتسقط علی الاول دون الثانی ساکت ہے علی الاول پہلے پر ساکت ہے پہلا یعنی کفارہ ہو تو فتسقط علی الاول اول یعنی کفارہ ہو تو وہ کیا تسقط ساکت ہے. دون الثانی دوسرا ہو تو وہ ساکت نہیں ہے یعنی جبران ہو تو پھر وہ ساکت نہیں ہے. اما الرواة واہل الشکایت العباس فقد رخص لهم فی ترک المبیت من غیر فدیۃ. اما وہ روات جو بھیڑیں چرانے والے ہیں اور اہل سکایا ہیں یعنی پانی پلانے والے حاجیوں کو فقد رخص لهم ان کو اجازت دی گئی ہے فی ترک المبیت مبیت کو ترک کر دیں من غیر فدیۃ فدیہ بھی نہیں ہے فدیہ بھی ان پر نہیں ہے. ولا فرق فی وجوبها بین مبیتہ بغیرها لعبادت وغیرها فرق نہیں ہے وجوبها اس وجوب کفارہ میں بین مبیتہ بغیرها جو مینا کے بغیر ہے ٹھیک ہے اس میں جو مبیت کر رہا ہے لعبادت عبادت کے لیے ہو وغیرها یا غیر عبادت ہو اس بات میں فرق نہیں ہے. ولا فرق فی وجوبها بین مبیتہ بغیرها لعبادت وغیرها فرق نہیں ہے اس وجوب کفارہ میں کہ یہ بیتوتا جو بغیر مینا کے ہے عبادت کے لیے ہو وغیرہ یا غیر عبادت ہو اس میں فرق نہیں ہے. الا یبیت بمکہ مگر یہ کہ مکہ میں بیتوتا کرے مشتغلا بالعبادت الواجبۃ والمندوبہ اور مشغول ہے عبادت واجبہ میں یا مستحبہ میں ما استیابہ اللیلۃ بها جبکہ یہ پوری رات کیا کرے عبادت میں مشغول ہے. ما استیابہ اللیلۃ جبکہ یہ مشغول رہے اللیلۃ بها ساری رات
استیابہا اللیلۃ بہا، عبادت میں مشغول رہے، الا ما یضطر الیہ، مگر وہ جس کی طرف وہ مضطر ہو، من اکل و شرب، مگر وہ جس کی طرف یہ مضطر ہے، من اکل کھانا ہو، و شرب اور پینا ہو، و قضاء حاجت اور قضاء حاجت ہو، و نوم یغلب علیہ اور نیند ہو جو اس پر غالب آ گئی ہے، وہ تو تھوڑی مضطر ہے اس کی طرف تو. ومن اہم العبادت الاشتغال بالطواف والسعی، اہم عبادت یہ ہے کہ طواف اور سعی میں مشغول رہیے. لیکن لو فرغ منہما قبل الفجر وجب علیہ اکمالها بما شاء من العبادت، لیکن اگر فارغ ہو جائے منہما طواف اور سعی سے فجر سے پہلے وجب علیہ اکمالها، ٹھیک ہے، تو اس پر واجب ہے اکمالها بما شاء من العبادت، اکمالها یعنی اس رات کو کامل کرے عبادت، بما شاء من العبادت، جو چاہے عبادت کرے لیکن اس رات مکمل کرنی ہے. لیکن لو فارغ منہما قبل الفجر، لیکن اگر وہ فارغ ہو جاتا ہے منہما طواف اور سعی سے فجر سے پہلے، وجب علیہ اکمالها بما شاء من العبادت، واجب ہے اس پر کہ اس رات کو کامل کرے بما شاء من العبادت، جو عبادت وہ چاہے. وفی جواز رجوعہ بعدہ الی منی لیلا نظر، اب اگلی بات میرے بچے یہ ہے کہ جب وہ عبادت کو کامل کر لے، کامل کرنے کے بعد مینا کی طرف پلٹ سکتا ہے یا نہیں پلٹ سکتا، اس کے بارے میں ہے. عبادت اس نے کر لی مکمل، ٹھیک ہے، اب کیا وہ مینا کی طرف رات کو پلٹ سکتا ہے یا نہیں پلٹ سکتا. توجہ، وفی جواز رجوعہ بعدہ الی منی لیلا نظر، فی جواز رجوع ناسک حاجی کا پلٹنے میں بعدہ بعد التکمیل بعد الفراغ، تکمیل عبادت کے بعد ناسک کے رجوع کرنے میں الی منی، مینا کی طرف لیلا رات کو، نظر، اس میں نظر ہے، اشکال ہے. دو وجہ ہیں، ایک کہتی ہے کہ پلٹ سکتا ہے، ایک کہتی ہے نہیں، یہ کہتی ہے کہ نہیں پلٹ سکتا. من استلزامہ فوات جز من اللیل بغیر احد الوصفین، استلزامہ یہ رجوع جو ہے فوات جز من اللیل، رات کے ایک جز کو فوت کر دیتا ہے، بغیر احد الوصفین، دو وصفوں میں سے کسی ایک کے بغیر، آنی المبیت بمنا، یعنی مبیت بمنا، اس کو یہ کیا کر دیتا ہے، فوت کر دیتا ہے. او بمکہ متبدان، یا مکہ میں جو عبادت کرنی تھی اس میں، تو لہذا یہ وصف کیا ہو گیا، اس سے فوت ہو گیا ہے. لہذا یہ جو سفر کرے گا تو رات کا ایک جز جو ہے وہ فوت ہو جائے گا جو عبادت کرنی تھی، لہذا رجوع نہ کرے دوبارہ. من استلزامہ فوات جزء من اللیل بغیر احد الوصفین، استلزامہ یہ رجوع کرنا فوات جزء من اللیل، رات کے جز کو فوت کرنے کا باعث ہے، بغیر احد الوصفین، دو وصفوں میں سے کسی ایک کے بغیر، آنی مبیت بمنا بھی نہیں ہے، اور بے مکہ متبدان، مکہ میں بھی عبادت اس نے نہیں کی، راستے میں تھا لہذا عبادت نہ ہوئی. ومن یہ کہنا چاہتے ہیں رجوع کر سکتا ہے، یہ جو سفر کر رہا ہے راستے میں نا، ومن انہ تشاغل بالواجب، یہ رجوع واجب میں مشغول ہے، کیونکہ یہ اس کا سفر کرنا مقدمۃ الواجب ہے، واجب کا مقدمہ ہے، اور واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے. ومن انہ تشاغل بالواجب، اور یہ رجوع کرنا جو ہے یہ واجب میں مشغول ہے. وَيَظْهَرُ مِنَ الدُّرُوسِ جَوَازُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ انتصاف الليل، کتاب دروس سے ظاہر ہوتا ہے جوازہ، رجوع جائز ہے. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ انتصاف الليل، اگرچہ علم ہو اس کو کہ وہ مینا کو درک نہیں کرے گا مگر آدھی رات کے بعد، آدھی رات کے بعد بھی آ سکتا ہے نا، تو آ جائے. مصنف دروس میں یہ فرماتے ہیں، شیخ ثانی اشکال کرتے ہیں، وَيُشْكِلْ
بأن مطلق التشاغل بالواجب غیر مجوز یشکل مشکل ہے کہ بأن مطلق تشاغل بالواجب واجب میں جو مطلق طور پر مشغول ہونا ہے غیر مجوز یہ مجوز نہیں ہے. مطلق تشاغل بالواجب مجوز نہیں ہے. ٹھیک ہے کیونکہ یہ بندہ آدھی رات کے بعد پہنچے گا اور آدھی رات کے بعد جو ہے وہاں ٹھہرنا واجب ہی نہیں ہے. مینا میں ٹھہرنا آدھی رات تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے وَيُشْكِل مشکل ہے بِأَنَّ مطلق التشاغل بالواجب غیر مجوز مطلق واجب میں جو مشغول ہونا ہے غیر مجوز یہ مجوز نہیں ہے. یہ مجوز نہیں ہے. مطلب اگر جان تمام ہوا. موفق مؤید رہو سلامت رہو میرے عزیز بھائیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.